ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ میں آج آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پاک کے حکم سے کل جہنم کا نظارہ کرنے گیا تھا۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں۔ ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اس میں اللہ پاک منافقوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر والے یعنی 6 درجے میں اللہ پاک مشرکوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر یعنی 5ویں درجے میں اللہ پاک سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ 2 درجے میں اللہ پاک عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں شروع کیں۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے آتے اور حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ مسجد سے حجرے چلے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف نہیں لے جاتے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ وہ دروازے پہ آئے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہ پایا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں ملا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ سلام کا جواب مل جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سلام کیا لیکن جواب نہ ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب احوال بتا دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرے تشریف لے گئیں اور فرمایا، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت طاری ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ان کو معاف کر کے جہنم سے بری کر دیں۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے سجدے میں چلے گئے اور رونے لگے اور فرمانے لگے کہ یا اللہ، میری امت کے گناہ گاروں پر رحم فرما اور انہیں جہنم کے عذاب سے بخش دے۔ کہ اتنے میں حکم آیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کریں، میں آپ کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور غم محسوس کرنے والے ہیں، اور بدلے میں ہم نے انہیں کیا دیا؟ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے چلے گئے۔ ہم پر جو فرائض ہیں ہم نے ان میں بھی کوتاہی کی اور احسن طریقے سے ادا نہیں کیے۔ نہ ہی ہم نے نمازیں پڑھی اور نہ ہی روزے رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ایسی مزید اسلامک اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔